آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی قدرت کی کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے، آپ کی سواری بھدک گئی، کیونکہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ عذاب قبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آواز سن لیتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے اس کی۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی گورے کا موبائل دور سے سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ یعنی آپ موبائل کو اوپر کر رہے ہیں، سر موبائل تو چھڑ دو، آپ تو پرندے سے افضل ہے نا، آپ اڑ کے بتائیں، پرندہ اڑ لیتا ہے، ولی کی نہیں بات کر رہا، ولی کا جو مرید ہے چمگادڑ اڑ لیتی ہے، تسی چمگادڑ تو بھی گئے گزرے ہو، میں نام ہی انہاں جانوراں دے لینے جے تانوں وٹ چڑھے، گدھ تو بھی گئے گزرے ہو، کوے سے بھی گئے گزرے ہو، چیلوں سے بھی گئے گزرے ہو، اشرف المخلوقات ہو کے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت، اس سے بڑھ کے نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جی نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ بھئی جو 7 بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا، وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے، علم غیب سے نہیں، ویسے ہی سنتا ہے، وہ جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ جن اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، حضور کی برکت سے۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا نہیں، نہ وہ تو کوئی تک ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں، دیکھنا تو دور کی بات، تو باب شاہی کوئی نہیں۔ تو اب سمجھ آئی کہ باب شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا۔ یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی ہے نا، تو جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ، کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں ہے۔ تو یہ سلوگنز آئے نا، پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں، کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں۔ وہ ایک مجلس کے دوران یعنی میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو فلاں بزرگ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو اس پہ پھر میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہمیں کسی کی دوست کوئی نہ لگائے۔ تو اچانک میرے دماغ میں آیا، لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے حسان بن ثابت، ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے ہوتی ہے۔ تو یہ سنت حسان ابن ثابت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں۔ اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا، چوتھا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ پتہ نہیں اور کیڑے آون گے، بال یہ میں نے کلیئر کیا۔ باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے، میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ حضور کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو،
تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے, اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پہ تھا. اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں. آپ بریلویوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور دیوبندیوں سے آپ کہیں گے جی اعلیٰ حضرت نے یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویہ میں اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو پھر ہمیں دھوس کس چیز کی؟ فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے. یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں, یہ کس رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا؟ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں, ٹرین بنا نہیں سکتے. بنا نہیں سکتے, روک سکتے ہیں. کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. خدمات سب کی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے. ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے. ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے, زبانی وہ قرآن یاد رکھتے تھے. تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ دیں, کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے. تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں, کہ ہو جائیں گے. اور بزرگ بھی آپ یہ دھوکہ دینا بند کریں. 1400 سال سے کوئی بزرگ نہیں گزرا. 1400 سال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بیچ والے 1000 سال کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ہر بات قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں. تو انہی بزرگوں سے پیش کر رہے ہیں نا, ان بزرگوں کو مان رہے ہیں تو ان سے پیش کر رہے ہیں نا. تو یہ پرانے بزرگوں کے ہم خلاف نہیں ہیں, درمیانے بزرگوں کے خلاف ہیں. پرانے جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین پہلے 300 سال کے, ان کو تو ہم اپنا امام مانتے ہیں, اور اس لیول تک کہ ہم نے ان کو سامنے سجایا ہوا ہے ان کی کتابوں کو, ان کی خدمات کو. تو یہ دھوکہ دینا بھی بند کریں. صرف لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ جی بزرگوں کو نہیں مانتا, ان کی توہین کرتا ہے. چلے ہم پھکی دیتے ہیں, پرانوں کو تو چھوڑ دیں. اس ماڈرن ایج میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا آن کیمرہ. اس کی پاداش میں انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. تو کیا اس پورے سینیریو کو دیکھ کے بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, چلے اہل حدیث تو پھر بھی اس کو کچھ مانتے ہیں, بریلوی اور دیوبندیوں نے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ آپ ان سے کہ اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, وہ کہیں گے یار پڑھایا تو کیا ہوا, عقیدے تو درست نہیں ہے. سر یہی ہمارا نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہے کہ پڑھایا تو کیا ہوا. تو آپ خود مانتے ہیں کہ عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے. تو آپ کے بزرگوں کے عقائد و نظریات تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. چشتی رسول اللہ, ہاں یہ ہماری مجبوری تھی میرے بھائی. آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہے, لیکن وہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں, تو انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا. اب ان کو کون بتائے کہ ان بیچاروں نے کہاں قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا, لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے ان کو؟ تو اس کا پھر بہتر حال یہ ہے, آکاش بیل جب کسی درخت پہ لگ جائے نا, آپ کو پتا ہے وہ اس درخت کی خوراک چوستی رہتی ہے, الٹیمیٹلی ایک دفعہ درخت پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے. اگر آپ اس درخت کی افزائش چاہتے ہیں نا تو آکاش بیل کو کاٹتے ہیں. ان کے بزرگ یہ آکاش بیل تھے جو قرآن و سنت سمجھ نہیں لگنے دیتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پہلے کینچی تو ادھر پھیرتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو قرآن پیش کرتے ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں جی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, لیکن بزرگ تو یہ کہتے ہیں. آپ ہمیں لاکھ کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم کہیں گے سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. میں کہا ٹھہر ہو, ہاں تیرا کر لینے کہ تواڈے اتنے بڑے بزرگ, ہم نہیں کہتے انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ان کی طرف منسوب ہے. ہشت بہشت آپ نے چھاپی ہے. معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری,
انہوں نے تو اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا ہے چشتی رسول اللہ. ویسے اب انہوں نے کتاب سے نکال دیا ہے, لیکن وہ صرف ایک پبلیکیشن والے نے نکالا ہے, اور اس کے ساتھ لکھے بھی کہ انجینئر صاحب کے اس مقدمے کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا ہے. یعنی 1000 سال میں کوئی بزرگ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے میں بتاتا. مانتے نا؟ چلیں خیر ہے, ہم نے تو اجر اللہ سے لینا ہے, میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ چشتی رسول اللہ نکلا. ویسے آپ کسی بریلوی سے پوچھو کہ جی وہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا تھا, اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی وہ جی خواب میں پڑھا ہے. خواب میں کہاں ہے میرے بھائی؟ خواب کے بعد وہ مرید کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے نا میں بے اختیار ہوں. یار ہم نے بابی کو تو کبھی کہا ہی نہیں, ہم کہتے ہیں بابے نے غلط کیا. جب ایک مرید اپنے پیر کو لکھ رہا ہے کہ میں خواب میں بھی اور اٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, تو پیر کا کام تھا وہ کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے, اللہ سے توبہ کر, یہ کیا کفریات بک رہا ہے تو, شیطانی خواب ہے. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے میں تسلی تھی. اچھا پیر نو بھی ویسے وہ بھی منہ سے مزاج سی, انہیں خواب نہیں لکھیا, اس واقعے میں تسلی تھی. اسے بھی پتا تھا خواب میں بھی پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی, کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بات, وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے, اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کے اوپر ہے, لہٰذا اس لیے تم نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بابی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. اب کون مانے؟ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی خدمات ہے. جی یہ خدمات ہے. اس پہ تو میں یعنی کتنا رونا رہوں, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ وہ جو سوال میں تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے مقابلے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں. اس صحابی کے قدموں کی خاک نہیں, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. خود تو بڑے فخریہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی لیکن اس جملے سے نہیں بول رہے ہوتے نا, آپ بتا تو یہی رہے ہوتے ہیں نا. اس کو ہم نے زبان دے دی ہے, تو وہ زبان دی ہے تو ظاہر ہے وہ چکے آپ کو پتا سلوگنز تو پھر ہٹ کرتے ہیں. آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا, اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث, آپ نیچے لکھیں, وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی, کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں سے یہ کر رہا ہے, اور نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے, کیا دینے سے کیا ہوتا ہے, پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو؟ سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں کہ تو نہیں کچھ بچا. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے, ہم اتنے پریشان نہیں ہیں, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث لادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گئے ہیں. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے, وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھ تک کس کو ہے؟ ہم کو ہے.
میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے، کو نہیں۔ پھنستا سکون، یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا، کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا، بھائی کیا بولتا بھائی انہیں، اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم، پتہ ہی۔ پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو۔ وہ سارے تھے گئے نے، لیکن گئے کدھر؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی پیری مریدی شروع کی۔ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی چندے دیتے ہیں، اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ یا تو نا یہ لوگ چھوڑ دیں، اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان علماء کی اور ائمہ مساجد کی حیثیت صرف ایک روڈ لائنر کے ڈرائیور جیسی ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ڈرائیونگ کر رہا ہے، آپ چپ کر کے اپنا بیٹھتے ہیں گاڑی میں، منزل پہ اتر جاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی مسجد میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا یہ مسجد کس کی ہے، امام مسجد کون ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، کام ہے، کس فرقے کا ہے۔ جسے سواری بیٹھ کے اتر جاتی ہے نا، یہ بھی لوگ جایا کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، نماز پڑھ کے باہر نکل آیا کریں گے۔ یہ خود بس امامت اور چندوں کو دیکھیں گے، عوام ساری کی ساری علمی کتابی مسلم ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں، یہ قرآن سے میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں تو ان سے کوئی علمی بات کرو، کوئی کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے بھی جو شرک کی تعلیم دیتی ہو۔ قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے جو اگلی کتابوں نے دی ہے، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے ہوں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، علم بھی آ گیا، کتاب بھی، ان کنتم صادقین۔ تو اسی کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لیکن کہتے یار یہ بابی کہہ دیا جی، ٹھیک ہے جی، وہ وابی کہہ دیا، وابی تو خود آپ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے سافٹ کیا نعرے کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان، کہتے ہیں پیار سے میٹھی میٹھی باتیں، تو میں نے یہ التجا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو پھر ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار پھر انسان سے کوئی ایک وکھرے جہاں کے اندر کو بات نکلی جاتی ہے نا کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں نکلی نا، تو یہ ان ساری باتوں کے بعد ہے۔ اور اینڈ پہ وہ جب کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ مٹی ڈال کے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ قبر سے مٹی ادھر ادھر بکھرے نا، وہ یہ اب ڈال دی ہم نے۔ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔